بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اعجاز جوید لٹ. لاسٹ ہم ایک ڈسکس کر رہے تھے ایپی فورا یعنی جو پانی آتا ہے بچوں میں اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا, ساتھ ہی دوستوں نے بھی پوچھا تھا کہ اب بڑوں کا کیا فرق ہے. تو بڑوں کا ایک تو فرق یہ ہے نا کہ جو بچوں کا ہے ایپی فورا یا جو نس اس کی بند ہو جاتی ہے وہ زہر پیدائش کے ساتھ ہی آتی ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے بتایا تھا مساج کرنا ہے, اور ٹھیک نہیں ہوتا تو سرنجنگ کرنی ہے. مساج کا طریقہ بھی ہم نے بتایا تھا. جو اڈلٹس ہیں چونکہ پاتھ وے تو سیم ہے, لیکن اڈلٹس میں ڈیفینیٹلی بچوں کی نسبت نا اس کی ہسٹری ایگزامینیشن ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں. تو جیسے یہ پاتھ وے ہے یعنی اپر لوور پنکٹا ہے, کنالیکولس ہے, اور نیزو لیکریمل سیک ہے, نیزو لیکریمل ڈکٹ ہے. تو یہ کسی بھی جگہ پر بلاکیج ہو سکتا ہے, یا پنکٹا کا بلاک ہوتا ہے, یا سیک بلاک ہے, یا یہ جو نیزو لیکریمل ڈکٹ ہے اس کا بلاک ہو گیا. تو پیشنٹ کو انفیکشن, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اس طرح کے لوگوں کو یہ مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو جب یہ ہو جائے تو بچوں اور اڈلٹس میں یہ ڈفرینس ہے کہ یہ ایریا ریڈ ہوگا, سوولن ہوگا. آپ جب پلپیشن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایریا ریڈ ہے, ہارٹ ہے, اور ٹینڈر بھی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائگنوسٹائٹس ہو گئی, یعنی اکیوٹ ہو گئی یا کرونک ہو گئی ہے. چند دنوں میں ہوئی ہے تو اکیوٹ ہم کہیں گے, کرونک ہے تو چند ہفتوں میں ہے تو وہ کرونک ہے, وہ چل رہی ہے. تو یہ ایریا سوولن ہوتا ہے اور پیشنٹ میں پانی آ رہا آنکھ میں, کیونکہ سوولن اس لیے ہے کہ یہ سیک جو ہے یہ انفلیمڈ ہو کے یہ بڑا ہو گیا اور سکن اوپر سے ہارٹ ہو گئی, یعنی انفلیمیشن ہو گئی. تو بعض کا ہم یہ پلپیشن کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کو جب سیک کو پریس کرتے ہیں تھم سے, تو ادھر سے ریگرجیٹیٹڈ فلوئڈ آ رہا ہوتا ہے جو اندر والا کلیکٹڈ ہوتا ہے. تو یہ اس میں جو بچوں کا پرائمری ٹریٹمنٹ ہے مساج ہے اور سرنجنگ ہے, اس میں یہ دونوں چیزیں افیکٹو نہیں رہتی ہیں. اب ہم نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے. ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ لیمب ایگزامینیشن کریں گے پنکٹا پیٹنٹ ہیں کہ نہیں. اگر پنکٹا پیٹنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے والا راستہ جو ہے نا وہ خراب ہے. اس کے لیے پھر ہم کریں گے نیکسٹ ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو ٹاپیکل ڈراپ ڈال کے ہم اس کی سرنجنگ کریں گے. سرنجنگ سے پتہ چلا کہ اس میں پانی ڈالا ہے, اس سے آ رہا ہے, واپس آ رہا ہے, تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے بلاک کہاں ہے. یا جو سرنج کا کنولے کا پروب ہے وہ اس کو ٹچ کر رہا ہے, ہارڈ ٹچ ہے یا سافٹ ٹچ ہے. اگر ہارڈ ٹچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیک اوپن ہے, اگر سافٹ ٹچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیک بھی فرنٹ سے بند ہے. تو اس سے ہم گیس لگاتے ہیں کہ یہ کہاں ہے. اگر اس میں پتہ نہیں چلتا تو پھر ڈی سی جی ڈیکٹروسسٹوگرافی کرنی پڑتی ہے. بعض کا بون کا پرابلم ہے, یعنی ڈاکٹر ناک میں جا رہی ہے ٹراما کے بعد بون کا پرابلم ہے تو سی ٹی اسکین بھی کرنا پڑ سکتا ہے, ایم آر آئی بھی کرنی پڑ سکتی ہے, اور انجیوگرافی جیسے میں نے بتایا کہ ڈی سی جی بھی کروانی پڑ سکتی ہے. تو اس کے علاوہ اگر انفیکشن ہے تو گرام اسٹیننگ اور کلچر یہ ساری چیزیں کرانی پڑ جاتی ہیں. اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بلاک جو ہے اس جگہ سے ہے اور ہمیں اوپن کر کے اس کی سرجری کرنی پڑنی ہے, تو اس میں ایکسٹرنٹ ڈی سی آر ٹیوب ڈالیں گے اور ڈی سی آر ڈیکروسسٹوگرافی کریں گے. اب اس کے دو طریقے ہیں, ایک ہے کہ اینڈوسکوپک ڈی سی آر ہے, دوسرا ہے اوپن ڈی سی آر. یہ ہم ادھر سے اسکین کاٹیں گے, یہ چیزیں جو ہے پنکٹا اوپن کر کے ہم اس میں آئیں گے اور ایک جو ہے سلیکن ٹیوب ڈالیں گے اور اسٹچ کریں گے. اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں آئیڈیا ہوا کہ یہ بچوں کی نسبت کتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہے. ریگارڈنگ دا ٹریٹمنٹ, یہ سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے. انیشلی ہمیں پیشنٹ کو پین فری رکھنا ہے. اگر اس کو فیور ہے, انفیکشن ہے, تو اس کو اینٹی بایوٹکس اور ٹاپیکل ڈراپ اور اورل اینٹی بایوٹک اور اورل انرجائزر یہ دینی پڑتی ہے, اور یہ ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں. تو ڈی سی آر کی کمپلیکیشن یہ ہے, اس کو بعض کا اچھا کرنے کے لیے ہم جو ہے کچھ ڈرگز ہیں مائٹومائسین وہ بھی ٹچ کر سکتے ہیں, اور اوپن یا اینڈوسکوپک وہ اسکیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا اناٹمی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. عموماً جو ہے اگر بون کا فریکچر ہیں یا بون کے پرابلم ہے تو اس میں اوپن ہی اچھا رہتا ہے, اور اینڈوسکوپک بھی ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. تو کمپلیکیشن جو ہے سرجری کی کمپلیکیشن جیسے باقی کیسز میں ہے, فیلئر بھی ہو سکتی ہے, اور دوبارہ کلوژن بھی ہو سکتی ہے, اور انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, اور فیلئر یعنی وہ ٹیوب کے ساتھ بھی واٹرنگ ہو سکتی ہے. تو یہ تھا بچوں کا جو پانی آنے کا اور بڑوں کا پانی آنے کا ڈفرینس. تو اس سے متعلق دوستوں کا فیڈ بیک اور اینی ایڈیشن
اس کا ہمیں انتظار رہے گا ڈاکٹر اجاز جاوید لاکھ.